بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم جنت البقیع شریف کی زیارت اور اس اہم موضوع پر چند حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ جنت البقیع میں مدفون اہل بیت، صحابہ کرام اور ان عظیم شخصیتوں کا ذکر کریں گے جن کی بدولت آج اسلام کا بول بالا ہے۔ ساتھ ہی اس کی تباہی اور بربادی جو پہلی دفعہ 1806 اور پھر مکمل طور پر 1926 میں کی گئی آل سعود کی جانب سے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ کس طرح اس عظیم جنت مقام قبرستان اور اس کی پر رونق فضا کو بار بار سوگوار کیا گیا۔ اس کی ابتدا 3 شعبان 3 ہجری عثمان بن مظعون صحابی کی رحلت کے بعد ہوئی۔ سب سے پہلی دفعہ جو اس میں قبر بنائی گئی، حضرت عثمان کو دفنایا گیا، وہ یہ جگہ رسول خدا نے حضرت عثمان کے حوالے سے کی تھی اور اس پر ایک قبہ بھی تعمیر کیا تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے حضرت عثمان کے پہلو میں اگر آپ تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہیں پر حضرت ابراہیم فرزند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مزار تھا، اور اس سے تھوڑا سا آگے ہی اگر آپ جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، ان کی بھی قبر مطہر ادھر ہی واقع تھی۔ گو کہ اب بھی اس کا نشان موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح سے دور عثمانی ترکوں کے زمانے تک بھی اور پھر 1926 تک آل سعود کی مکمل حکمرانی تک حجاز میں یہ قائم رہا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتا دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بار بار جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانے کے لیے بہت سی حدیثیں ان کی نقل کی گئی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنی چچی کی قبر پر، پھر اپنے ساتھ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے، اس پر، اور بار بار آپ حکم دیا کرتے تھے اپنے اصحاب کو بھی قبروں پہ جائیں، قبروں کی اوپر دعائیں بھی کرتے تھے، قبروں کے لیے فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ تو ادھر اس واقعے کی طرف بھی ایک اشارہ کروں گا کہ ہزاروں مسلمانوں کو جو تکلیف دہ بات ہوئی وہ یہی ہے کہ جنت البقیع جیسا عظیم الشان قبرستان جس کو جنت کہا گیا، جو ایک باغ کی صورت رکھتا تھا، اور اس کو ایک باغ ہی کہا گیا ہے۔ حضرت ام قیس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں وہ 70,000 مدفون ہیں جن کے بارے میں رسول پاک کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی فرمایا کہ تم میں سے جس کو ممکن ہو یہ خواہش رکھے کہ اس کی وفات مدینہ منورہ میں ہو اور مدفون ہو وہ جنت البقیع میں، تاکہ بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ اس میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جنت البقیع میں جو اصحاب کرام ہیں، ازواج رسول ہیں، تقریباً 9 ازواج کا ذکر آتا ہے جو جنت البقیع میں ہی مدفون ہیں، جن میں ام المومنین ام سلمہ شامل ہیں، حضرت زینب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، جویریہ بنت حارث، بی بی ام حبیبہ، صفیہ بی بی، یہ سب بیویاں اسی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل ابن ابی طالب، اور ساتھ میں آپ کی چچی بی بی فاطمہ بنت اسد، حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ کے چچا، بی بی صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی ایک پھوپھی، بی بی عاتقہ آپ کی پھوپھی ہیں، یہ سب ادھر مدفون ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی لخت جگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا مزار بھی، جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ پر بی بی سیدہ کے مزار کا بھی نشان باقی ہے۔ جناب امام حسن، حضرت سید سجاد، امام محمد باقر، حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ان سب کے مزار، اور ساتھ میں ہی ایک حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، یہ سب ایک قبہ اہل بیت تھا اس کے اوپر، اس کی تصویریں وغیرہ آج کل آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس قبہ اہل بیت میں یہ سب مدفون ہیں۔ یہ آپ کو جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ہی یہ مزارات آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ اب بہرحال وہاں پہ تھوڑی سا آنا جانا مشکل ہے، مگر یہ
بھی اسی طرف ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی دوسری بیوی یعنی کہ بی بی ام البنین بی بی فاطمہ، آپ سڑک کے کنارے کی طرف سے اگر آپ تھوڑا آگے دیکھیں تو اس میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب جو منسوب کی جاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیٹیاں تھیں۔ اچھا، اسی طرف اوپر کی جانب حضرت ام البنین جو حضرت عباس علمدار کی والدہ ہیں، امام علی کی دوسری زوجہ، ان کا بھی مزار اسی طرف واقع ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر روڈ کے الٹے سائڈ آپ دیکھیں جو قبرستان کے باہر کی طرف کا راستہ ہے، یہ تھوڑا سا آگے، حضور اکرم کے دور میں تو قبرستان کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسی طرف بعد میں خلافت حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان پہ ایک یورش ہوئی اور وہ قتل کر دیے گئے، تو ان کا بھی جو مدفن بنا وہ یہی حصہ تھا جہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر، بہت سی باتوں کے اوپر اختلاف ہے۔ بہرحال ان کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ حصہ مین جنت البقیع کا نہیں تھا۔ ہوئے حضرت معاویہ تو اس احاطے کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، یعنی کہ جنت البقیع کا تھوڑا سا دائرہ وسیع کر دیا گیا، جس میں حضرت عثمان بن عفان کو بھی، جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا اور وہ بھی اس جنت البقیع کے پارٹ میں ہی آ گئے۔ شہدائے احد کی قبریں ہیں اسی کی طرف، اور تقریباً 10,000 اصحاب کی قبریں ہیں۔ اچھا، اس دور میں پہلی دفعہ اس کے اوپر جب آل سعود کو غلبہ ہوا تو 1806 میں بھی اس کے اوپر ایک تباہی اور بربادی کی گئی، جس کے آثار ابھی بھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ 8-10 سال کے اندر ہی جب حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی اور واپس عثمانی ترکوں کے پاس حکومت آ گئی تو یہ پھر دوبارہ سے تعمیر کیے گئے، مگر اس کی مکمل تباہی 1926 میں 8 شوال جنوری کا مہینہ تھا غالباً، اس میں یہ مکمل آل سعود کی طرف سے اس کی تباہی کی گئی، یعنی کہ بلڈوزر چلا دیے گئے۔ یہ 3 مقامات تھے جن کو آل سعود نے مکمل طور پہ تباہ کیا۔ ایک مکے میں جنت معلیٰ تھا، جہاں بڑے بڑے اصحاب کے، رسول اللہ کے خاندان کے، حضرت چچا، ان کے چچا حضرت ابو طالب وغیرہ اور بھی بہت اصحاب کے مقبرے تھے یا قبور تھیں۔ دوسرا جو تھا، آپ اسی طرف سے کچھ دور ہی مدینے سے احد کا مقام، جہاں پہ حضرت حمزہ اور دیگر اصحاب احد کے مقبرے تھے، ان کو، اور سب سے بڑھ کر حضرت رسول خدا کے مزار کے علاوہ تمام جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیے گئے۔ اور یہ واقعہ 1926 کا ہے آل سعود کی طرف سے۔ اچھا، اس وقت ایک بہت زیادہ تحریک چلی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ عثمانی ترکوں کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی میں اس بات پہ روشنی ڈالوں کہ عثمانی ترکوں کے زمانے میں ہمیشہ اس حصے میں، جو حجاز کا مین حصہ تھا، اس کے اوپر سادات ہی امامت اور جماعت امور پہ کام کر رہے ہوتے تھے، جیسے کہ خانہ کعبہ میں امامت وغیرہ کے فرائض انجام دے رہے ہوں یا مسجد نبوی وغیرہ میں، اور ان کو شریف کے لقب سے نہ مانا جاتا تھا یا پکارا جاتا تھا۔ اور یہ زیادہ تر سادات فیملی تھی 1926 تک، جب تک آل سعود کو ان پر غلبہ نہیں ہو گیا۔ یہ سارا علاقہ اور یہ دونوں شہر، مین شہر اور ان کی یہ مین عبادت گاہیں جو تھیں، یہ خاص سادات کے حوالے سے چلتی تھیں، اور اس پہ عثمانی ترکوں نے یہ ایک طرح سے مطمئن تھے کہ یہ سادات سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے ہیں، اور یہ ادھر کی دیکھ بھال شروع سے، کیونکہ پہلے ہی جب کعبہ کی بنیاد تھی تو حضرت ابو طالب یا ان کا خاندان یا حضرت رسول خدا کے حوالے سے، تو یہ لوگ ہی اس کو دیکھتے تھے، اس لیے ان کو یہ شریف کہلاتے تھے اور یہ ہی اس کی دیکھ بھال وغیرہ کرتے تھے۔ بہرحال 1926 میں یہ تحریک ختم ہوئی اور آل سعود نے مکمل طور پہ غلبہ کر لیا اور سب کچھ مسمار کر دیا، تو ساتھ میں یہ بھی انہوں نے ان سے چھین لیے، اور پھر اپنے طور پہ وہابی نجدی جو ہیں علماء ادھر وہ آ گئے اور انہوں نے بقی والوں کو اور تمام ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ یہ ایک اسی طرح کا واقعہ ہے جیسے بیت المقدس ہمارے لیے بہت ہی درد اور تکلیف کا باعث ہے، اسی طرح جنت البقیع کا بھی واقعہ ہے۔ بہت سی چیزوں کو اس وقت تو یہ بہت زیادہ تحریک چلی تھی، اور اس میں جب یہ جنت البقیع مسمار ہوا تھا تو یہ 1926 اور اس سے آگے مولانا محمد علی جوہر نے بہت اس کی مخالفت کی تھی، ظفر علی خان صاحب نے، علامہ اقبال وغیرہ نے، عبد الباری فرنگی کا بھی نام آتا ہے، ان لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی، اور ایک وفد نے ملاقات بھی کی تھی اور ابن سعود سے ملاقات میں کر یہ اس کے اوپر دوبارہ تعمیرات کا بھی وعدہ لے لیا تھا۔
لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، انہوں نے بھی یہی کہہ کر اس کو ٹال دیا تھا کہ یہ ہم سے نہیں ہوا اور یہ تو عرب کے بدو جاہل ہیں اور ظاہر ہے ہم اس کے اوپر اثر نہیں رکھتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، آل سعود کی ہی مرضی سے یہ سارا کیا گیا تھا اور انہی کی حکومتی مشینری کے ذریعے یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سادات کے خاندان کافی حد تک ادھر سے علاقے سے ہجرت کر گئے، بہت سے لوگوں نے اپنے دین مذہب میں تقیہ اختیار کر لیا اور جنت البقیع پہ مکمل طور پہ انہی عربی بدوؤں کا یا کہہ لیں کہ نجدی بدوؤں کا قبضہ ہو گیا، اور اس دن سے لے کر بہت عرصے تک اس کو شیعہ سنی تمام، خاص طور پہ بر صغیر میں تو تمام شیعہ سنی اس کو دور خلافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوگ کا دن مناتے تھے۔ 8 شوال کو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں یہ شرانگیزی ہوئی تھی اور اس کو شیعہ سنی تمام ہی لوگ اس کو مناتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس سے تعلقات میں سنی برادران تھوڑے پیچھے ہوتے چلے گئے اور اب 8 شوال صرف اور صرف اہل تشیع کے ہی حصے میں رہ گیا اور صرف اہل تشیع ہی ہیں جو اس کی تباہی اور بربادی پہ آنسو بہا رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اس کی دوبارہ سے تعمیرات جلد از جلد ہو تاکہ ادھر سے مسلمانوں کو پھر وہی فیض ملنا شروع ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس سے مل رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنی رائے ضرور دیجیے کہ السلام علیکم، اللہ حافظ۔